وقت زیادہ لگ گیا اور مشہور یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موجود تمام 1400 صحابہ سے ایک وعدہ لیا، اور وعدہ یہ ہے کہ ہم جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے، اور ہر ایک صحابی سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرداً اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لی، اور قرآن نے اس کا تذکرہ یوں کیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جب بیعت کر رہے تھے نیچے پیغمبر کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر صحابی کا ہاتھ ہے بیعت کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب یہ کیسا عمل تھا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر یوں بیعت کر رہے ہوں، وعدہ کر رہے ہوں، اور اللہ یوں راضی ہو کہ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ رہا ہو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 1400 تعداد ہے۔ اب ان 1400 کے حوالے سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور آیت بھی ہے۔ سورہ فتح کی آیت ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو بات ان کے دلوں میں ہے اللہ نے وہ جان لی۔ اب اگر اللہ جانتا کہ یہاں جو بیعت ہو رہی ہے وہ صدق دل سے نہیں ہو رہی، تو کیا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھتا، یا ان کے لیے بات بعد میں بیان کر رہے ہیں اور اعلان پہلے کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین اپنے علم کی بنیاد پر حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پر ہے۔ اب یہ 1400 صحابہ کرام ان کے حوالے سے مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کے لیے اور جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے اور جو جہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب یہ 1 2 10 20 یا 40 یا 100 کی بات نہیں ہے، یہ 1400 صحابہ کرام کے حوالے سے، اور پچھلے خطبات میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک آیہ مبارکہ میں کہ جو ہجرت کر کے آنے والے ہوں اور جو مدینہ کے لوگ ہوں یا جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لانے والے ہوں، یہ سب کے سب اللہ ان ساروں سے راضی ہو چکا۔ اب ایمان جس پر لا رہے ہیں وہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سارے ہی سچ بولنے والے ہیں اور ان کا ایمان سچا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ بتا رہی، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عدل کا پیمانہ ہیں۔ عدل کا پیمانہ کہ انصاف کیسے ہوگا، انصاف ہے کیا، اگر یہ سمجھنا ہے تو پھر صحابہ کرام کی ذات کو دیکھ لو، ان کے عمل کو دیکھ لو، ان کے ایمان کو